بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے اکثر و بیشتر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو چکے ہوں اور ان کا نکاح ہو چکا ہو یا نکاح کر دیا گیا ہو لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا وہ آپس میں مل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اکیلے میں مل سکتے ہیں، خلوت میں مل سکتے ہیں، اکیلے کمرے میں مل سکتے ہیں، ماں باپ کی موجودگی میں مل سکتے ہیں، خاندان کی موجودگی میں مل سکتے ہیں، لڑکی لڑکے کے گھر جا سکتی ہے، لڑکا لڑکی کے گھر جا سکتا ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی ریلیونٹ کوسچن نکلتے ہیں ان سب کا جواب میں ایک ہی پہلو سے دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب نکاح ہو، اسلام میں بنیاد نکاح ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے وہ میاں بیوی ہیں اور پھر وہ بالغ ہوں تو ان کو آپس میں روکنا تو شرعاً ممنوع ہے۔ یہ جو رخصتی کا کنسیپٹ ہے جو عرب کے اندر تھا وہ تھا بچپن میں یا دیہی علاقوں میں ہوتا تھا کہ بچہ بچی بالغ نہیں ہوتے تھے، یا بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک شہر میں رہ رہا ہے، کوئی دوسرے شہر میں رہ رہا ہے، تو نکاح ہو جاتا تھا، پھر جب وہ اکٹھے ہوتے تھے پھر ان کی رخصتی ہوتی تھی۔ لیکن آج کے اس جدید دور میں رخصتی فوری نہ کرنا یہ تو بذات خود بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا سقم ہے۔ یہ برادری ایشو ہے، علاقائی ایشو ہے، سوسائٹی کا ایشو ہے، سوشل ایشو ہے۔ اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں، نہ اسلام نے اس کو بانڈ کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ نکاح کے بعد آپس میں ملنا چاہتے ہیں، اب یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ملنے کو فزیکل شکل میں کنورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کی باہم انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اگر وہ آپس میں مل بیٹھ کر سیٹسفیکشن کے لیے ایک دوسرے سے، میں بڑی واضح لفظ میں یہ کہوں گا کہ بے شمار بیٹیاں بے شمار بیٹے مجھ سے کوشچن کرتے ہیں، تو اگر آپس میں وہ حق کر لیتے ہیں، آپس میں وہ کسی بھی شکل میں ایک دوسرے کو سمائل پاس کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت والی باتیں کر سکتے ہیں، تو شرعاً جائز ہے۔ اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ جائے کہ ہماری اس سوسائٹی میں وہ لوگ جن کے نکاح نہیں ہوتے وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر آپس میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آپس میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے، یہ اب کوئی لکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر، ایسے حالات پر ہماری وہ بیٹیاں، ہمارے وہ بیٹے جو ہم سے یہ کوسچن کرتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم آپس میں مل بیٹھنا چاہتے ہیں، ہماری کیا سوسائٹی، میں نے کہا بھی سوسائٹی کو مت اس میں لائیں، سوسائٹی آپ کا میٹر ہے۔ ہم آپ کو اسلام کی ڈیفینیشن، اسلام نے آپ کو سیکور کر دیا ہے، اسلام نے آپ کو تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ آپ کا نکاح اگر چھپ کر ہوا ہے تب بھی بات سوچنے والی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا نکاح سر عام ہے، پبلک کو پتہ ہے آپ کا نکاح ہے، پبلک کو پتہ ہے، یعنی ہوتا یہی ہے نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی والوں کے گھر آتا ہے تو ان کو اجنبیت اس لیے ہوتی ہے کہ نہیں پتہ ہوتا یہ کون ہے، گھر میں بابیاں ہوتی ہیں، گھر میں دیگر کزنز ہوتے ہیں، گھر میں دیگر لوگ آتے ہیں، تو وہ یہ نہ کہیں کہ ان کی تو آپس میں انگیجمنٹ ہے اور یہ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ اس وقت یہ خاندان کے لیے، یہ بھی ایک سوشل پرابلم ہے کہ خاندان کے لیے یہ مسئلے بنانے کے لیے تھوڑی سی دیوار رہنی چاہیے۔ لیکن جب یہ پورے خاندان کو پتہ ہو، علاقے کو پتہ ہو کہ یہ نکاح ہے اور اناؤنسمنٹ ہو چکی ہو، تو نہ لڑکے کے آنے پر روکا جا سکتا ہے، نہ لڑکی کے جانے پر روکا جا سکتا ہے، نہ ان کو خلوت میں روکا جا سکتا ہے، نہ ان کو کھانے پینے کی کسی ایک ٹیبل پر مل بیٹھ کر کھانے سے روکا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا میٹر نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ انسیکور ہے۔ وہ سیکور ہیں، اسلام نے ان کو چھتا دے دیا ہے عزت والا، اسلام نے ان کو مرتبہ دے دیا عزت والا، اسلام نے ان کو آنر دے دیا عزت والی۔ اور پھر وہ بچے بچیاں بہت ہی آنریبل ہے جو ہم سے اس طرح کا کوشچن کرتے ہیں، ورنہ بادی النظر میں تو کوئی کوشچن کرتا ہی نہیں ہے اس بات کا۔ وہ جو مرضی کریں، بوائے فرینڈ کے ساتھ یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ساتھ جو مرضی کرے۔ لیکن ایک بچہ اگر ہم سے یہ کوشچن کرتا ہے تو یہ اس کی دیانتداری ہے، ایک بچی اگر ہم سے یہ کوشچن کرتی ہے تو یہ اس کی دیانتداری ہے۔ اور اگر اسلام کی آڑ میں رخصتی کے نام پر اگر ہم اس کو بیریئر دیتے ہیں تو ہم اسلام کی آڑ پر ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔
آپ انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ گپ شپ کے لیے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے ماں باپ نے اگر نکاح کیا ہوا ہے، رخصتی نہیں کی، تو ان کو موقع دیں آپس میں بیٹھنے کا، تاکہ ان کے اندر آپس میں محبت میں اضافہ ہو، اپنی پلاننگ کر سکیں، منصوبہ بندی کر سکیں، منصوبہ سازی کر سکیں، اپنے فیوچر کو مینٹین کر سکیں، اور اپنے بہت سارے معاملات ہیں ان کو وہ صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے ایک پلان تیار کر سکیں۔ لیکن اس کی یہ شرط رکھ لیں کہ جب تک رشتی نہ ہو اور جب تک یہ نہ ہو، تو یہ سوشل ایشو ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، اسلام کا ایشو نہیں ہے۔ اسلام آپ کو کھلی اجازت دیتا ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا، ایجاب اور قبول ہو گیا، 10 بندوں کو پتہ ہے، 5 بندوں کو پتہ ہے، خاندان کو پتہ ہے، تو آپ آپس میں مل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت والی باتیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی مل سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ قباحت اسی وقت ہے جب آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، قباحت اسی وقت تھی کہ جب منگنی تھی، زبان تھی، اور اب آپ اکیلے بیٹھ کر آپس میں اس قسم کی کوئی حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ شرعاً ممنوع ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں تمام ان والدین سے گزارش کروں گا جو ان بچیوں کے سربراہ ہوتے ہیں، بچوں کے سربراہ ہوتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی اولاد آپ سے یہ ریکویسٹ کرے کہ یہ میرا خامد ہے، اور خامد کہے یہ میری بیوی ہے، اور آپ کو وہ انفارم کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی دیانتداری ہے کہ وہ آپ کو انفارم کر رہے ہیں۔ مگر نہ انفارم کریں تو باہر ملتے رہے سڑکوں پر۔ وہ اگر سڑکوں پہ جانا یا ہوٹلوں پہ جانا یا کسی اور کیفیٹیریا میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے عزت والے رشتے کو عزت والے مقام پر بیٹھ کر سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈسکشن میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی دیانتداری ہے، ان کی سچائی ہے، اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی سرپرستی کرنی چاہیے، ان کی سپرویژن کرنی چاہیے۔ میں تو اپنے ادارے کی سربراہی میں اور ادارے کی سپرویژن میں جتنے بھی میرے حلقے میں بچے اور بچیاں آتی ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ شریعت کا روٹ ہے، ہم نے اپنے روٹ کو صحیح کرنا ہے۔ جب آپ کا روٹ صحیح ہوگا تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں۔ جب آپ کا روٹ صحیح نہیں، آپ جو مرضی اچھائیاں کرتے رہے، جو مرضی اچھی باتیں کرتے رہے، تو وہ سب غلط ہے۔ اب لڑکا لڑکی جو سوال کر رہے ہیں، ان کا روٹ صحیح ہے۔ کیا روٹ ہے؟ کہ ان کا آپس میں نکاح ہے، اب یہ بیٹھ سکتے ہیں، گاڑی میں جا سکتے ہیں، موٹر سائیکل پر جا سکتے ہیں، سائیکل پر جا سکتے ہیں، اکٹھے سڑک پر گھوم سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، اکیلے کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں، اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلا سکتے ہیں۔ تمام وہ چیزیں جس میں اٹریکشن میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں ذہنی ریلیکسیشن ہوتی ہے، تو اور خاص کر کے موجودہ دور میں جو لوگ ورکر ٹائپ ہیں، ورکنگ بچیاں ہیں، ورک میں بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کی منزلیں تعین ہو چکی ہیں، نکاح ہو چکے ہیں، اور کسی وجہ سے رخصتی نہیں ہو رہی، یا سوشل ایشو ہے، کوئی لیٹ کیا ہوا ہے، کوئی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، کئیوں کا ہوتا ہے جی ہم گھر بنا کر کریں، حالانکہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ کئی کہتے ہیں جی کہ اتنے پیسے اکٹھے کر کے کریں، کئی کہتے ہیں جی بھرپور ولیمے کے لیے کلیکشن ہوگی، برات کے لیے اتنی بڑی کلیکشن ہوگی، اتنی بڑی ایکسپینسز اکٹھے کریں گے، پھر یہی ایشو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو اصل تھی بات وہ تو ہو گئی، ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب تو آپ کے ذاتی سوشل ایشو ہے، سوسائٹی کے ایشو ہیں، تو ان ایشوؤں کی خاطر ایک لڑکے اور لڑکی کو آپس میں ملنے نہ دینا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایسے بچوں کو حیا نصیب فرمائے، ایسی بچیوں کو حیا نصیب فرمائے جو اس قسم کے کوشچن کر کے نہ صرف اپنی دینی فریضہ ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ پیغام، یہ میسج اور لوگوں تک بھی کنوے ہوتا ہے، اور لوگ بھی اپنی سمت کو درست کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔